اب دیکھیے حدیث نمبر 4، یہ بھی بہت زبردست ہے۔ اس میں عن سفیان بن عیینہ، سفیان بن عیینہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل، امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے کہ امام نے اللہ کے اس قول کے بارے میں کیا فرمایا۔ کون سا قول؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک کی دوسری آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، جس نے موت و حیات خلق کی تاکہ تمہیں آزمائے، کہ میں اور آپ سب امتحان دینے آئے، ٹھیک ہے نا، ایگزامینیشن ہال میں ٹیسٹ دے رہے، پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، تاکہ وہ تمہیں، یہ موت و حیات اس نے خلق کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے، کچھ آ رہے، کچھ اپنے ٹائم پورے کر کے جا رہے، یہ سب کس لیے نظام ہے؟ تاکہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، کس بات میں آزمائے؟ ایکم، تم میں سے کون احسن، سب سے خوبصورت ہے، سب سے زبردست ہے، کس اعتبار سے؟ عملا، عمل کے اعتبار سے، نہ کہ دعوے کرنے کے اعتبار سے، کچھ اور کرنے کے اعتبار سے، عمل۔ اصل چیز کا پتہ چلے گی، ایمان صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، خلوص صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کتنا حقیقت میں اندر وجود رکھتا ہے، یہ کہاں پہ منعکس ہوگا؟ عمل سے منعکس ہوگا۔ یہ اس آیت کا لفظ مطلب۔ اس آیت کے بارے میں یہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے وضاحت توجہ فرما رہے، وہ کیا ہے؟ قال، امام نے فرمایا، خوب توجہ سے سنو، شروع یہاں سے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مزدوری کرتے ہیں، ہم نے 100 رکعت پڑھنی، پتہ ہی نہیں ہوتا 100 رکعت میں کیا پڑھا، سمجھتے ہیں کہ زیادہ مشقت کرتے۔ امام سٹارٹ یہاں سے کہہ رہے، لیس یعنی اکثر عمل، نہیں ہے مراد اللہ کی زیادہ عمل کرنا، عمل کی کثرت نہیں مراد، ڈھیر قول لگانا، ولیکن، لیکن مراد کیا ہے؟ اسببکم عملا، اسبب سواد سے، ثواب سے، ثواب 3 نقطوں والے نہیں، تو ثواب اور عقاب وہ والا نہیں، یاد رکھیں، یہ سواد سے ہوتا ہے، سواد آگے باب الف اور بے، ثواب، آج میں نے جمعے میں روایت پڑھی تھی، ان علی کل حق حقیقت وعلی کل ثواب نورا، ہر صحیح بات پر ایک نور ہوتا ہے، یعنی اس کی روشنی میں پتہ چلتا ہے یہ بات صحیح ہے، یہ وہ ثواب۔ اسبب سب سے زیادہ صحیح، جیسے اکثر سب سے زیادہ خوبصورت، اکثر سب سے زیادہ کثرت، تو اللہ کی مراد اکثر عملا نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے آزمایا کہ میں زیادہ کرتا جاؤں، نہیں، ولیکن اسوبکم عملا، تم میں سے صحیح درست عمل کون ہے، کوالٹی، کیفیت کیا ہے تمہارے کام میں، دوست نے اتنا قدر ڈھیر لگا دیا، کوالٹی چاہیے اللہ بڑا زبردست خریدار ہے، 2 نمبر مال اس کو پسند نہیں آتا، ملاوٹ والا مال اس کی طبیعت، اس کا وہ خریدار نہیں، پیور کا خریدار، صحیح درست چیز کا خریدار۔ لہذا امام کیا فرما رہے؟ اب اس آیت کی یہ تفسیر فرما رہے، وَلَٰكِنْ أَسْوَبُكُمْ عَمَلًا،
تم میں سے عمل کے اعتبار سے درست ترین کون ہے، یعنی درست ترین عمل کون ہے؟ پھر اب اس اسباب کی، اس ثواب کی وضاحت کرتے ہیں، درست عمل کون سا ہے؟ توجہ کیجیے. وَإِنَّمَا الْإِصَابَةُ، یہ اصابہ مصدر ہے اسی اسباب کا، ثواب. وَإِنَّمَا الْإِصَابَةُ، اور اصابہ یعنی درست ہونا تو صرف یہ ہے کیا؟ نمبر 1 خشیت اللہ، اللہ کی عظمت کا ڈر. دیکھیں خوف کئی قسم کے ہوتے ہیں. بعض اوقات بندے نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، سامنے قاضی سے ڈر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے، خوفناک بات بھی ہوتی ہے کیونکہ ڈر رہا ہوتا ہے. خشیت کا جو لفظ ہے یہ خوف کی ایک خاص قسم، یہ وہ کیفیت ہے کہ جو سامنے والی ہستی کی عظمت اور اس کے دبدبے اور اس کی ہیبت کی وجہ سے قلب پہ طاری ہوتی ہے، یہ خشیت ہے. وَإِنَّمَا الْإِصَابَةُ، یہ درستگی کیا ہے عمل کی، کیفیت کیا ہو عمل کے دوران؟ خشیت اللہ، اللہ کی خشیت. جتنی معرفت ہوگی، جتنی اللہ کی عظمت کا ادراک ہے، اتنی خشیت ہوگی. خشیت اللہ والنیت الصادقہ، سچی نیت، نیت میں کوئی جھول نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، سچی نیت. والحسنہ، خوبصورت نیت، یہ سمجھ لیں صادقہ اور حسنہ مذاق کے لیے. بس 3 چیزیں، خشیت، دو چیزیں، خشیت اور سچی نیت. ثم قال، پھر امام نے فرمایا، جن نے پہلی اسٹیپ بتایا کہ یہ درست عمل کیسے تم اس آیت پہ عمل کرو گے، کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے سب سے خوبصورت عمل کون کرے. تو خوبصورت عمل کیا ہے؟ فرمایا درست عمل. درست عمل کون سا ہے؟ جس کو انجام دیتے وقت دل میں اللہ کی خشیت، خالص سچی اور خوبصورت نیت. ثم قال، پھر امام نے فرمایا، اور فرمائیے، الابقاء علی العمل حتى يخلص اشد من العمل. عمل سے زیادہ ایک اور چیز سخت، اشد شدید یعنی سخت اردو میں لوٹ. عمل سے زیادہ ایک اور چیز سخت ہے، وہ کیا؟ عمل پر باقی رہنا، یعنی ایک عمل کو کرتے رہنا حتی یخلص، یہاں تک کہ وہ عمل پیور ہو. آپ نے دیکھا نا بعض اوقات ایک کوئی سائنسدان تجربہ کرتا ہے کرتے کہتا ہے کہ یہ امپیورٹی اس طرح دور ہوگی، یہ امپیورٹی اس طرح دور ہوگی، یہ امپیورٹی اس طرح دور کرتے اینڈ میں کامیابی کب ملتی ہے؟ جب 100% پیور چیز کو الگ کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ ڈبے پہ لکھے یا نہیں لکھے 100% پیور، لیکن اندر چیز 100% پیور. اب یہ عبادات کی اور اعمال کی کیفیت بیان کرے کون؟ ائمہ. عمل پر باقی رہو، یعنی کرتے رہو، جیسے کہتے ہیں رگڑائی کرتے رہو یہاں تک خالص کرو. الابقاء علی العمل حتی یخلص، عمل پر باقی رہنا یعنی کرتے رہنا یہاں تک کہ وہ پیور ہو جائے، خالص ہو جائے. اشد من العمل، یہ عمل کر دینے سے زیادہ سخت. نماز پڑھ دی، روزہ رکھ لیا، حج کر لی، زیارت کر لی، یہ کر لی، وہ کر لی. کہا نہیں، پیور، ایسے پھوک کے کرنا، کہیں ملاوٹ نہ ہو جائے، کہیں غفلت نہ ہو جائے، کہیں خرابی نہ ہو جائے. یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں کتنا حساس ہے، کتنا کیئرفل ہے. بعض کام ہماری زندگی میں آتے ہیں نا بڑے، مثلا جی فرض کریں باہر جانا ہے، ویزے کا فارم فل کرنا، اللہ اکبر، اس سے مشورہ فارم فل ہو رہا ہے، میں غلط نہ لکھ دوں، میرا ویزا ریجیکٹ نہ ہو. ہوتا ہے
آیا ہم جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے کہ ریجیکٹ ہو، ہم تو تھوڑا سا کر کے اوپر سمجھتے ہیں اللہ مفروض ہو گیا ہمارا، اللہ کے اوپر ہم نے کوئی احسان کر، دین پر کوئی احسان کر. ائمہ کیا سکھایا؟ کہا کہ کرو 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 یہاں تک سے پرفیکٹ ہو جاؤ، پیور ہو جاؤ. یہ عمل سے زیادہ آگے چلو.